آئیے ایک اہل سنت کی روایت اور پھر ان کے گھر کی بھی روایت۔ اور عون ابن جوحیفہ عن ابیہ، عون ابن جوحیفہ روایت کرتے اپنے والد سے، عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے کہتے کہ مولا علی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علیو سألت اللہ عز وجل ثلاثا ان یقدمک۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی، میں نے رب سے تیرے تعلق سے 3 بار عرض کیا کہ علی کو آگے کر، مطلب علی کو خلیفہ بنا، اے پروردگار علی خلیفہ مقدم کر، علی کو آگے کر۔ فابا علی الا ان یقدم ابا بکر، مگر اے علی 3 بار اللہ نے انکار فرمایا اور کہا صرف ابو بکر۔ میں نے 3 بار اللہ سے عرض بھی کیا کہ اے اللہ علی کو خلیفہ کر، اے اللہ علی کو خلیفہ کر، مگر میرے رب نے مجھ انکار فرمایا اور کیا کہا کہ محمد خلیفہ ہوں گے تو ابو بکر ہوں گے۔ تو ابو بکر جو ہے وہ صاحب آپ کے اور ہمارے چننے سے نہیں بنے، یہ مصطفیٰ کی پسند ہے اور اللہ کا انتخاب ہے یہ۔ اور اس کو بہت سارے علماء نے لکھا، میں بڑے تیزی سے حوالے پڑھ رہا ہوں۔ الاشعری نے، امام اشعری نے فضائل ابی بکر صدیق صفحہ نمبر 47 حدیث نمبر 10، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد جلد 11 صفحہ 213، امام دہلوی نے مسند الفردوس حدیث نمبر 8302، ابن عساکر نے تاریخ دمشق جلد نمبر 45 صفحہ 322، امام ابن جوزی نے العلل المتناہیہ حدیث نمبر 291، علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال جلد 5 صفحہ 149، محب الدین تبری نے ریاض النظرہ جلد 1 صفحہ 217، امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 147، امام ابن حجر مکی الحتمی نے الصواعق المحرقہ صفحہ 100، امام المتقی ہندی نے کنز العمال حدیث نمبر 32338 پہ لکھا۔ اب یہ تو اہل سنت کی روایت تھی کہ حضور کہتے 3 بار میں نے اپنے رب سے کہا پروردگار علی کو خلیفہ کر دے، اللہ نے فرمایا نہیں ابو بکر ابو بکر۔ پھر حضور نے بھی اللہ خدا کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد، جو مصطفیٰ کی رضا وہ خدا کی رضا، جو خدا کی رضا وہ مصطفیٰ کی رضا۔ تو مصطفیٰ بھی خدا کی رضا پہ راضی ہو گئے۔ اور اب خود شیعوں کے ہاں بھی یہ روایت موجود ہے۔ فرات بن ابراہیم الکوفی، ان کے محدث اور عالم ہیں فرات بن ابراہیم الکوفی، اس کی تفسیر ہے تفسیر فرات الکوفی، اسی کے نام پر ہے، انہی کے نام ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 93، سورہ آل عمران کے تحت انہوں نے روایت نقل کی۔ اور شیعوں کے ایک دوسرے اور عالم ہیں علی نماری اشاوردی، المتوفی 1105 ہجری، مستدرک سفینۃ البحار جلد نمبر 1 صفحہ 178، اور ملا باقر مجلسی نے بحار الانوار جلد نمبر 36 صفحہ نمبر 132 پر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور روایت کیا ہے؟ ان جابر ابن یزید الجوفی قال قال ابو جعفر علیہ السلام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرص علی ان یکون الامر لامیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام من بعدہ فابى اللہ تعالی۔ وہی روایت ہے، الفاظ تھوڑے آگے پیچھے۔ امام ابو جعفر یعنی امام باقر روایت کرتے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ آپ کے بعد حضرت علی امیر المؤمنین خلیفہ بنے، مگر اللہ تعالیٰ نے انکار فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں محبوب، علی پہلے خلیفہ نہیں ہوں گے، پہلے خلیفہ ابو بکر ہوں گے۔ تو یہ شیعوں کی بھی روایت ہے۔ اہل سنت ہونے کے صرف نبی سے محبت کرنی پڑتی ہے، نبی کی اولاد آل بیت سے محبت کرنی پڑتی ہے، اور رسول کو چھوڑنا نہیں پڑتا، صحابہ کا انکار نہیں کرنا پڑتا۔ اور جب یہ دل میں بس جاتے ہیں تو آقا کہتے ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہے وہی جنتی ہے۔ یہ پھر مصدع سلائی دیتا ہے جناب۔ اب ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، ابھی سارا جھگڑا اور اختلاف کیا چل رہا ہے؟ علی کا پہلا نمبر، علی پہلے خلیفہ، علی کی خلافت کا حق چھینا گیا۔ جب کوئی آپ سے رافضی شیعہ ملے اور کوئی ایسی بات کہے تو اس سے کہنا کہ آپ کی جنگ غلط ہے۔ بہت قیمتی بات بول رہا ہوں، سن لیجیے، آپ کی جنگ غلط ہے، آپ غلط مدعے پہ لڑ رہے ہیں، آپ کا مدعا صحیح نہیں ہے، آپ اپنا صحیح مدعے پہ لڑیے۔ آپ لڑ رہے ہیں کہ علی پہلا خلیفہ، آپ کو لڑنا چاہیے علی خدا۔ آپ علی کی خدائی کے لیے لڑ رہے، خلافت کے لیے لڑ رہے ہو۔ آپ کی کتابوں میں، آپ کے مقرروں میں تو آج کل علی کو خدا بولنا شروع کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے علی خدا تھے، تو خدائی کے لیے لڑو، خلافت کے لیے لڑ رہے ہو، خدا بھی کسی کا خلیفہ ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے یار یہ کیا بات ہوئی؟ تو آئیے سنیے، ان کے ایک بہت بڑے مولوی صاحب گزرے ہیں، جعفر جٹوی ہے، گزرے نہیں ابھی ہے موجود۔ ابھی گاڑی میرے پاس ہے، یہ چابی ابھی دوں گا، باقی جتنی جائیداد لاہور جا کے تمہارے نام لگوا دوں گا، کوئی بندہ اٹھے، کوئی اٹھے۔ وہ مجھے حضرت سلمان فارسی سے
ایک سوال ثابت کرے کہ کبھی سلمان نے علی سے پوچھا ہو یا علی تخت خلافت آپ کا ہے چھینتے کیوں نہیں؟ جنہوں نے بطول کا حق نہیں دیا ان کے دربار میں کیوں جاتے ہو؟ جو محمد کے جنازے میں نہیں ہے آپ ان کے پاس بیٹھتے کیوں ہو؟ سلمان کے اسٹینڈر ہی نہیں، سلمان کے اسٹیٹس ہی نہیں، سلمان یہ باتیں پوچھتا ہی نہیں، چونکہ سلمان کو پتا ہے علی ممبر پہ ہو یا مصلی پہ ہو خلیفہ علی ہے۔ سلمان کیا باتیں پوچھتا ہے؟ سلمان کیا پوچھتا ہے؟ سلمان کہتے مولا آپ کب سے ہیں؟ مجبوری ہے میری، میں بٹن کھولوں، سویٹر اتاروں، باہر ٹنگوں، میز بھننا، سپیکر جا کے تم میں پھینکوں، پھر مجھے دعوت دو گے۔ سلمان کہتے مولا آپ کب سے ہیں؟ علی فرماتے جب سے وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ اٹھانا چاہیے، ہاتھ بلند ہونا چاہیے تاکہ علی تم سے راضی ہو جائے۔ جب سے وہ ہے۔ علی فرماتے ہیں جب سے وہ ہے، جب سے وہ ہے۔ چپ کرنا مجھے سننا، جب سے وہ ہے۔ اگلی بات سلمان نے بڑی خوبصورت کی۔ سلمان کہتے مولا وہ بھی تھا، آپ بھی تھے، جگہ نہیں تھی، مکان نہیں تھا، وہ کہاں رہتا تھا، آپ کہاں رہتے تھے؟ مسکرا کے علی فرماتے سلمان میرے بچے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسے جگہ کی ضرورت ہے، نہ ہمیں مکان کی ضرورت ہے، بس وہ ہم میں رہتا تھا، ہم اس میں۔ وہ ہم میں رہتا تھا، ہم اس میں رہتے تھے۔ فرماتے وہ ہم میں رہ کے ہمیں ڈھونڈتا رہا۔ نہ ہم اس میں رہ کے اسے ڈھونڈتے رہے، بس ایسے سلمان گزرتی رہی۔ سلمان فارسی نے علی سے پوچھا کہ اے علی، مولا علی بتائیے کہ آپ کب سے ہیں؟ کہا جب سے وہ ہے۔ کون؟ اللہ۔ جب سے وہ ہے تب سے ہم ہیں۔ حالانکہ یہ عقیدہ کفریہ ہے، اس لیے کہ اللہ ہی ازلی اور ابدی ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کے علاوہ کوئی قدیم نہیں، کوئی پہلے سے نہیں، جب سے وہ ہے۔ پھر سلمان نے دوسرا سوال کیا، کہا کہ مولا یہ بتائیے وہ بھی تھا، آپ بھی تھے، جگہ تھی نہیں، مکان تھا نہیں، تو وہ کہاں رہتا تھا، آپ کہاں رہتے تھے؟ تو علی نے کہا کہ سلمان جگہ تو تھی نہیں، سچ کہتے ہو، مکان تھا نہ اس کو مکان کی ضرورت، نہ جگہ کی ضرورت، نہ ہم کو مکان کی ضرورت، نہ ہم کو جگہ کی ضرورت، وہ ہم میں رہتا تھا، ہم اس میں رہتے تھے، ہم اس میں رہ کر اس کو ڈھونڈتے تھے، وہ ہم میں رہ کر ہم کو ڈھونڈتا تھا، بس ایسی زندگی گزر رہی تھی۔ نعرہ حیدری پورا مجمع الٹ پلٹ، ارے سالے جاہل کے بچوں، پاگل ہو گئے ہو، کیا بک رہے ہو، لڑ رہے ہو خلافت کے لیے، دعویٰ خدائی کا کر رہے ہو۔ سرکار ابو طالب نے سوچا علی 13 رجب کو فجر کے وقت آیا کہ چلو آج وہ جو مکہ میں پادری بنا بیٹھا تھا اور ہر ایک کو ذائچہ بناتا تھا کہ فلاں بچہ کب پیدا ہوگا، وہ کن خصوصیات کا مالک ہوگا، وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا۔ ابو طالب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، پہلی بار یہ بات کہہ رہا ہوں، ابو طالب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں جاؤں اور اسے جا کر پوچھوں کہ بتا 13 رجب کو فجر کے وقت اس وقت میں آنے والا بچہ کن صفات کا مالک ہوگا۔ یہ سوچ کر ڈی جی خان والوں سوچ میں نہ پڑنا، چلو نجف اور مکہ چلتے ہیں۔ ابو طالب پادری کے پاس آئے، احترام ابو طالب میں پادری کھڑا ہوا، کیوں آئے؟ ابو طالب کہتے ہیں ذرا ایک ذائچہ بنا، کیا؟ ذرا دیکھ تو صحیح، 13 رجب فجر کے وقت اتنے بج کر اتنے منٹ پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا۔ ایک بچہ آیا ہے، بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا۔ سفتین کوسا مجھے حیدریہ مسجد کے اس ممبر کی عظمت کی قسم، پادری نے پرچہ اٹھایا، کاغذ قلم لیا، ایک ذائچہ بنایا، دیکھا، پھاڑ دیا، دوسرا لیا، بنایا، پھاڑ دیا، تیسرا لیا، بنایا، پھاڑ دیا، چوتھا لیا، بنایا، پھاڑ دیا۔ جب لا تعداد ذائچے بناتا رہا، پھاڑتا رہا، ابو طالب نے کہا بتاتا کیوں نہیں کہ 13 رجب کو اتنے بجے جو بچہ آیا وہ کیا ہوگا؟ پادری کھڑا ہو کر کہنے لگا ابو طالب جو وقت تو بتا رہا ہے اس میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے، بچہ پیدا نہیں۔ علی 13 رجب کو پیدا ہوئے، اب نہیں تھا صاحب، فیوچر بتاتا تھا، بھوش بتاتا تھا،
مستقبل کی باتیں بتاتا تھا. پہنچے ابو طالب اس کے پاس, کہا کہ میرا بچہ پیدا ہوا ہے 13 رجب کو, بتاؤ ذرا اس کا مستقبل کیا ہے, ذرا ذائچہ بناؤ اس کا. ذائچہ بولے تو وہ اپنے ہندوستان میں چلتا نا, کیا بولتے کنڈلی, جبکہ ہمارے اسلام میں کنڈلی نہیں. خیر تعبیر نکل جائیں گی کہ بھائی اس وقت تو رسول نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا تھا جب علی پیدا ہوئے تو. بہرحال چلیے کنڈلی بناؤ, ذرا ذائچہ بناؤ. پادری نے لیا, صاحب کاغذ لیا, قلم لیا, ذائچہ بنایا, تو کچھ دیر غور و فکر کیا, ذائچے بنائے, کھانے بنائے, کچھ عدد بھرے, پھر کاغذ موڑا پھینکا, کاغذ موڑا پھینکا, کاغذ موڑا, کاغذ موڑتا رہا, لکھتا رہا, پھینکتا رہا. ابو طالب دیکھتے رہے, کاغذوں کا ڈھیر لگ گیا. ابو طالب نے کہا کیا کر رہا ہے, بتاتا کیوں نہیں, بس لکھ رہا ہے, موڑ رہا, پھینک رہا ہے, لکھ رہا ہے, موڑ رہا ہے, پھینک رہا ہے, بتاتا کیوں نہیں اس بچے کا بھوی جس کا مستقبل کیا ہے. کہا ابو طالب جس بچے کا مستقبل جاننے آیا, جو بچہ 13 رجب کو اس ساتھ اس گھڑی پیدا ہوا, اس گھڑی اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے, بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. یہ کھلے عام نیٹوں پہ تقریریں ہیں. اور آئیے ایک دوسرے صاحب ابھی لیٹسٹ کلی آج ہی کی بات ہے, یہ ہمارے شمیم نے مجھے ویڈیو بھیجا, آج ہی بھیجا ہے شمیم نے. باقر نقوین کا مولوی ہے, وہ بیان کر رہا ہے, حالانکہ وہ روایت جھوٹی ہے, ہمارے یہاں کے قوالوں نے پڑھی ہے. اچھا ہمارے یہاں کے قوال سیرا دیتے ہیں اور یہ انگلی پکڑ لیتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوفہ کے رافضیوں کا یہ حال ہے کہ مدینے سے ایک حدیث نکلتی ہے, انگلی بھر کی ہوتی ہے, کوفہ جاتی ہے, کوفہ گڑھ تھا شیعوں کا, کوفہ میں گھومتی ہے وہ تھی, اور دوبارہ جب مدینے آتی ہے تو جو گئی تھی تو انگلی بھر کی تھی, آئی تو گز بھر کی ہو جاتی ہے. مرچ مسالے لگا دیتے ہیں ان کو, بس انگلی دے دو پوری کہانی, یہ پوری کتاب گڑھ لیتے ہیں. باقر نقوی, علی باقر نقوی ان کا خطیب ہے, وہ کہتا ہے, پہلے وہ سنانے سے پہلے آپ کو ایک روایت سنانی پڑے گی. قوال نے پڑھا, ہمارے غالباً صابری بدرس نے پڑھا ہے کہ نہیں, وہ صابری بدرس نہیں, معاف کرنا, میں قوالی سنتا نہیں ہوں لیکن پہلے کی ہے بچتی ہے, کبھی کبھار کانوں میں تو پڑی جاتی ہے. بھائی معاشرے میں تو رہتا ہوں میں, لیکن کوئی سننے کا شوق ہوگا ہی نہیں. کیا نام ہے یار, وہ ایک موٹا سا قوال ہے یار, عزیز میاں نے پڑھا ہے وہ کہ صاحب وہ رسول اللہ معراج پر گئے تو نالین پہن کر گئے. سنا ہے نا آپ نے, جھوٹی روایت, من گھڑت روایت, سارے نہ پیر ہے اس کا, جھوٹی روایت ہے یہ. لیکن ہمارے یہاں کے مقرر بھی بیان کر جاتے کچھ جن کو نہیں پتا ہے. تو رسول اللہ معراج پر گئے تو جب نالین جوتی پہن کے گئے تو نالین اتارنے لگے, تو اللہ نے کہا کہ محبوب نالین پہن کر آؤ. تو کہا کہ پروردگار جب موسیٰ کو تو نے کوہ طور پر بلایا تو کہا کہ موسیٰ نالین کو اتار دو, اور میں جب عرش پر آیا تو مجھ سے کہا جا رہا ہے نالین پہن کر آؤ. کہا موسیٰ اور ہے, محبوب موسیٰ اور ہے, تم اور ہو, موسیٰ کی بات اور ہے, تمہاری بات اور ہے. موسیٰ کو ہم نے نالین اس لیے اتروانے کے لیے کہا, اتروایا تاکہ جب ہماری تجلی پہاڑ پہ پڑے تو موسیٰ کے قدموں کو اس کا شرف ملے, برکتیں ملے. اور اے محبوب تمہاری نالین کا تقدس کچھ اور ہے, تم نالین پہن کے عرش پر آؤ تاکہ تمہاری نالین کی گرد و غبار سے عرش کو تقدس ملے, عرش کو زینت ملے. قوال نے پڑھ دیا, جھوٹی روایت, من گھڑت روایت. مگر شیعوں کی روایت معتبر ہو گئی. قوال نے دیا, اس نے پوری انگلی کر کے کہانی بنا دی. اور کہانی یہ بنائی اس نے کہ صاحب رسول اللہ جب بتوں کو گرانے لگے فتح مکہ کے وقت, تو بڑا ایک بت تھا ہبل جو گر نہیں رہا تھا. تو کہا کہاں ہے علی, آئین علی, علی کہاں ہے, نا علی, حضور میں حاضر ہوں. علی میرے کاندھے پہ چڑھو, بت کو گرا دو. تو علی جوتی اتارنے لگے, بھائی سرکار کے کاندھوں پہ چڑھنا ہے تب جوتی اتارو. تو رسول نے کہا کہ علی جوتی نہ اتارو, جب میں عرش پہ آیا تب تم نے ہی تو کہا تھا نالین پہن کر آؤ, تم نے مجھے نالین وہاں پہننے دی, آج میں تمہیں یہاں نالین پہ کھڑا سوار کر رہا ہوں. یعنی وہ خدا ہی تھا علی, وہ جو معراج پہ بلا رہا تھا. یہ ان کے عقائد ہے اور یہ ہاتھ ہے معاذ اللہ. قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ آدم کی تخلیق کے بارے میں کیا کہتا ہے, ذرا سنیے. مشہور آیت ہے, بہت بار سنی ہوں گے. قرآن کریم پارہ 23 سورہ سعاد آیات 73, 74, 75, 3 آیتیں. اس قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. اللہ فرماتا ہے اور تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے انسان بناؤں گا. فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اور جب میں پھر ٹھیک طریقے سے اس کو بنا لوں, یعنی آدم کو بنا لوں, اور اس میں اپنی جانب کی روح پھونکوں, تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا, آدم کو سجدہ کرنا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. سب کے سب آدم کو سجدے میں گر گئے الا ابلیس, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. استکبر وکان من الکافرین, گھمنڈ کیا, غرور کیا, ہو گیا کافروں میں سے. قالا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی.
اللہ فرماتا میں نے پوچھا، اللہ نے پوچھا اے ابلیس تو کیوں نہیں جھکا، کس چیز نے تجھے روکا؟ اس سے سجدہ کرنے کو جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا۔ یہ محتاط ترجمہ کر رہا ہوں میں، دست قدرت عربی زبان میں لفظ یدی آیا ہے، یدیہ، ید سے بنا، ید یعنی ہاتھ، تو لفظی ترجمہ اگر کرے تو جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اس کے سامنے تجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب اس آیت کا شیعوں نے کیسا فائدہ اٹھایا؟ یہ کتاب لکھی گئی حق الیقین، ملا باقر مجلسی صاحب کی۔ ملا باقر صاحب اس میں کیا بیان کرتے ہیں پتہ ہے؟ ابو تراب جو علی کا لقب ہے، ابو تراب یعنی مٹی کا باپ، اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ آدم کی مٹی کو جس نے گوندا تھا، جس نے بنایا تھا، آدم کا پتلا جس نے تیار کیا تھا، وہ میرے ہاتھ تھے، میں آدم کا بنانے والا ہوں۔ پھر دوسرا صاحب محمد یعقوب کلینی صاحب اصول الکافی کے اندر، اپنی کتاب اصول الکافی جلد نمبر 2 صفحہ 426، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، اس میں آدم کی بھی روح تھی۔ پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لایا گیا اور علی کو بھی لایا گیا، اور تمام نبیوں سے کہا گیا کہ علی کی ولایت پر ایمان لاؤ۔ ان کے یہاں علی کا درجہ نبیوں سے بھی بڑا ہے بھائی صاحب۔ اور ہمارے اہل سنت میں جو اہل بیت ہو، چاہے صحابی ہو یا اہل بیت ہو، کسی بھی غیر نبی کو نبی کے برابر یا نبی سے افضل قرار دے وہ صریح کافر ہے، ایمان سے خارج ہے، لیکن ان کے اہل بیت کا درجہ نبیوں سے بھی بڑا ہے۔ تو یہ صاحب محمد یعقوب کلینی صاحب لکھتے ہیں اصول الکافی میں کہ تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر آدم کی بھی روح تھی اس میں، رسول کو لایا گیا، پھر علی کو لایا گیا، اور تمام انبیاء سے اللہ نے خطاب کیا، کہا کہ علی کی ولایت پر ایمان لاؤ، رسول کی رسالت پر لاؤ۔ تمام نبیوں نے ایمان لایا، آدم خاموش رہے۔ آدم نے کہا، دل میں کہا میں تو سب کا باپ ہوں، میں کیوں علی کو مانوں، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی پاداش میں آدم کو زمین پہ اتارا گیا، اب جاؤ زمین پہ بھگتو۔ علی کی ولایت کا انکار کیا، اس لیے 360 سال تک جو آدم اور حوا بھٹکتے رہے، تکلیفیں اٹھائی، وہ علی کی ولایت کا انکار تھا۔ یہ یعقوب کلینی لکھتے ہیں۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ بھائی قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ تو روایت تمہاری قرآن سے ٹکرا رہی ہے۔ قرآن تو دنیا میں آنے کا سبب وہ درخت کا کھانا بتاتا ہے، درخت کا جو بھی پھل تھا، جو بھی مفسرین کا اختلاف ہے، کثرت اور زیادہ تر مفسرین اس پر گئے کہ وہ گندم کا درخت تھا، گیہوں کا درخت تھا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اے آدم اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ خلاف اولیٰ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آدم نے کھایا، زمین پہ اتر جاؤ۔ سبھی جانتے، سبھی سن رہے، قرآن میں سجرہ لفظ آیا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ بھائی یہ بھی سجر کا کیا ذکر ہے؟ کہتے جناب سمجھیں نہیں، اس شجر کے معنی سجرہ سے سجرہ بنا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے آدم اس درخت کے قریب نہ جانا، اس سجرے کے قریب نہ جانا، یعنی کہ اہل بیت جو 12 اماموں کا سجرہ، ان کے قریب جانے کی جرات بھی مت کرنا، اپنے آپ کو ان کے برابر بھی نہ سمجھنا، یہ مراد ہے۔ تم نے درخت سمجھ لیا جناب، ہائے ہائے ہائے۔ اب ہو سکتا ہے میں نے ابھی جتنی 2-4 باتیں سنائی تو کچھ لوگ کہیں گے کہ بھائی ان کے جاہل مولوی بول رہے ہیں۔ کل کوئی شیعہ بھی میرا یہ جواب دے سکتا ہے۔ میں نے کہا نا پوری طرح گھر پہنچانا جانتا ہوں میں۔ کل کوئی کہیں گے بھائی وہ جن کے آپ نے حوالے دیے کہ وہ خدا پیدا ہو سکتا ہے لیکن بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، وہ کہنے والا ہمارے یہاں کا کوئی جاہل مقرر ہے، جاہل ذاکر ہے، جس نے کہا کہ صاحب ہم خدا میں تھے، خدا ہم میں تھا، ہم اس کو ڈھونڈ رہے تھے، اس کو وہ جاہل ہے، سارے جاہل تمہارے یہاں۔ تو بھائی ان کی بات کیوں کرتے؟ تو چلیے آپ کے عالم کی بات کرتے ہیں۔ یہ کتاب مشارق الانوار، مشارق و انوار الیقین، کیا نام ہے کتاب کا؟ مشارق انوار الیقین فی حقائق اسرار امیر المؤمنین، یہ پورا نام ہے۔ اس کے لکھنے والے حافظ رجب بن محمد رجب البرسی الہلی، ہلا کر کے کوئی شہر ہے وہ آج سے ملک ہے ہلی، اب ہلی بول سکتے اگر آپ چاہے تو، میں نہیں منع کروں گا آپ کو، ورنہ ویسے وہ نام ہے ہلی۔ کیا لکھتے ہیں؟ یہ اردو ترجمہ انہی کے ہاتھ سے ہوا، میرے پاس عربی نسخہ بھی ہے لیکن پھر وہ اتنا بڑا لمبا خطبہ ہے، اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ میں اردو ہی پڑھ لوں، 2 وجہ سے، تاکہ پورا پھر عربی پڑھو اور ترجمہ کرو، وقت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ عبارت بہت بڑی ہے، میں بہت تیزی سے پڑھتا جاؤں گا۔ اس میں 3 صفحے کا یہ پورا علی کا خطبہ لکھا گیا ہے۔ معاذ اللہ یہ علی کا خطبہ ہو ہی نہیں سکتا،
ہم مذمت کرتے ہیں اس بات کی، اور علی کے دامن کو ان عیبوں سے اور ان بکواس سے پاک جانتے ہیں۔ آئیے عربی میں یہ عربی نسخہ جو دیکھنا چاہے کہ میرے پاس موجود ہے، عربی نسخہ صفحہ 170 ہے عربی زبان کا، عربی کی جو کتاب ہے اس کا صفحہ 170 ہے، اور اردو ترجمہ والا جو ہے 296 ہے۔ آئیے علی کیا خطبہ دیتے ہیں۔ یہ مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ مولا امیر المومنین نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، اب سنیے علی کے دعوے سنتے جائیے، میرے پاس غیب کی چابیاں ہیں جن کا علم رسول کے بعد صرف مجھے ہے، میں ذوالقرنین ہوں جس کا ذکر صحیفہ اولیٰ میں ہے، میں سلیمان کی انگوٹھی کا مالک ہوں، میں قیامت کے دن لوگوں کے حساب کتاب کا ذمہ دار ہوں، میں پلسرات کا مالک ہوں، میں آدم اول نوح اول ہوں، میں آیت جبار ہوں، میں حقیقت اسرار ہوں، میں درختوں کو صفدر شادابی عطا کرتا ہوں، میں پھلوں کو پکاتا ہوں، میں زمین سے چشمے ابالتا ہوں اور دریاؤں کا بہاؤ عطا کرتا ہوں، میں سور پھونکنے کا حکم دوں گا، میں قبروں سے مردہ زندہ کر کے اٹھاؤں گا، میں حشر و نشر کا مالک ہوں، میں نوح کو نجات دلانے والا ہوں، میں ہی نوح کا مالک ہوں، میں ہی ایوب کا مالک ہوں، جو مصیبت میں مبتلا ہوا میں نے ہی اسے شفا دی، میں نے اپنے رب کے امر سے آسمانوں کو قائم کیا، میں ابراہیم کا مالک ہوں، میں کلیم کا راز ہوں، میں ملکوت کے دیکھنے والی آنکھیں رکھتا ہوں، میں امر ہوں اس ذات حی کا جو جس کو کبھی موت نہ آئیں گی، میں مخلوقات پر اللہ کی طرف سے حکمران ہوں، میں وہ ہوں جس کا قول تبدیلی سے دوچار نہیں، تمام مخلوقات کا حساب و کتاب میرے ہاتھ میں ہے، میں نے بلند و بالا عظیم الہیکل پہاڑوں کو زمین سے پیوستہ کیا اور چشمے زمین پر بہ رہے ہیں، ان سے زمین پر جو ابالا ہے، میں نے زمین سے درختوں کو ابھارا، رنگ برنگی پھولوں سے درخت کو لادتا ہوں، میں لوگوں کا رزق متعین کرتا ہوں، مردوں کو اپنے مقررہ وقت پر زندہ میں کروں گا، میں بارش برساتا ہوں، میں نے سورج چاند ستاروں کو روشنی دی ہے، میں ہی قیامت برپا کروں گا، میں ہی اس گھڑی کا معین کرنے والا ہوں، میں مومنین کا مولا ہوں، میں امام ہوں، میں ستاروں کا مالک ہوں، میں ہی اللہ کا دائمی عذاب ہوں، میں پہلے جابر و ظالم لوگوں کو ہلاک کرنے والا ہوں، میں حکومتوں کا تختہ الٹنے والا ہوں، میں ہی زلزلے برپا کرتا ہوں، میں ہی چاند و سورج کو گرہن لگاتا ہوں، میں نے اپنی اس تلوار سے فرعون کو تباہ و برباد کیا، میں ہی وہ ہوں جسے اللہ نے روح کے سامنے پیش کیا، میں وہ ہوں جس کے ہاتھ میں جنت اور دوزخ کی چابیاں ہیں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، میں رسول اللہ کے ساتھ زمین کی طرح معراج میں تھا، زمین کی طرف سے معراج میں تھا، میں مسیح تھا اس وقت بھی جب کوئی روح خلق نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی میرے علاوہ سانس لینے والا تھا، میں قرون اولا میں مالک ہوں، میں سامت ہوں، جبکہ محمد ناطق تھے میں نے موسیٰ کو نیل پار کرایا، فرعون کو اس کی فوجوں سمیت میں نے غرق کیا، میں بھیڑ بکریوں کی ہنہناہٹ کو سمجھتا ہوں، پرندوں کی بولیاں میں جانتا ہوں، میں وہ ہوں کہ جو کہ پلک جھپکنے میں 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو پار کر جاتا ہوں، میں پنکھوڑے میں عیسیٰ کی زبان بولتا تھا، میں وہ ہوں جس کی اقتدا میں عیسیٰ نماز پڑھے گا، میں وہ ہوں جو ماں کے پیٹ میں بچے کی جیسی چاہتا ہوں شکل و صورت بناتا ہوں، میں وہ ہوں جس کے پاس انبیاء کی 1000 کتابیں ہیں، میں وہ ہوں جس کی ولایت کے انکار کے جرم میں 1000 امتیں مسک کر دی گئی، میں گزرے ہوئے ظالم و جبار افراد کی قبر توڑنے والا ہوں، ظالم و جبار افراد کو نکال کر ان کو عذاب سے دوچار کرنے والا ہوں، آخری زمانے میں نے یاغوث و نصر کو شدید عذاب میں مبتلا کیا، میں محمد مصطفیٰ کا داماد ہوں۔ کتنے دعوے جو خدائی دعوے ہیں اس میں، میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، میں حساب و کتاب لوں گا، میں مردوں کو جلاؤں گا، میں درخت اگاتا ہوں، میں پھل اگاتا ہوں، میں پھولوں کو رنگین کرتا ہوں، کیا سارے دعوے کون سے ہیں؟ سورج میں نکالتا ہوں، چاند میں نکالتا ہوں، سورج میں ڈباتا ہوں، یہ تو سب خدا کے دعوے ہیں۔ تو بھائی صاحب یہ آپ کے مولوی مقرری نہیں بول رہے ہیں، آپ کے مولانا بھی بول رہے ہیں، یہاں تک کہ خمینی صاحب کا نام سنا ہوگا آپ نے، سنا ہے نا؟ ارے سنا ہے یا نہیں؟ آیت اللہ خمینی جنہوں نے ایران میں انقلاب برپا کیا، بہت بڑے ان کے مانے جاتے ہیں، حالانکہ 12 مانتے تھے، اب یہ خمینی کو امام کیوں بولنے لگے، 13واں کیوں بنا دیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ پہلے تو 12 ہی بولتے تھے کہ 12 امام ہے، تو یہ امام خمینی بولتے، تو امام کیسے ہے بھائی؟ یہ تو ان کی کتاب ہے سر الصلاح، کیا نام ہے کتاب کا؟ ہاں، میں اس کتاب کا حوالہ دکھانے کا ذمہ دار نہیں، کیونکہ اس کتاب، حالانکہ یہ کتاب میرے پاس ہے، میں نے ڈھونڈ کے لایا، لیکن مجھے عبارت نہیں ملی، میں صاف کہہ رہا ہوں، کیونکہ بھائی بہت ذمہ داری سے بات کرتا ہوں میں۔ لیکن اس کتاب کی بنیاد پر ایک شیعہ مقرر نے ایک تقریر بیان کی ہے جس کا نام ہے علی باقر نقوی، نیٹ پہ موجود ہے تقریر۔
اس نے یہ سر الصلاح کا حوالہ دیا. خمینی اپنی کتاب سر الصلاۃ میں لکھتے ہیں، خمینی اپنی کتاب سر الصلاۃ میں لکھتے ہیں امام کے قول کے ساتھ کچھ بھی نہیں بچے گا، سورج، چاند، ستارے، نجم، کواکب، روحیں، جنس، انس، فرشتے، کچھ بھی نہیں بچے گا، صرف اللہ. اللہ رہ جائے گا، اللہ ہوئی ہوگا بس، اور کچھ نہیں ہوگا. ہر جگہ ہو ہوگا، ہو کا عالم ہوگا، صرف اللہ رہ جائے گا. جب وہ اکیلا رہ جائے گا تو خمینی کہتے ہیں اکیلے میں اس کا دل گھبرائے گا. پھر دل کا دل پریشان ہوگا، پھر وہ آواز دے گا یتعرف ظلمت ہی، کوئی ہے جو تنہائی میں میرا دل بہلائے. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو دیدان محترم؟ کون ہے جو تنہائی میں میرا دل بہلائے؟ اس وقت معصوم نے کہا کہ ایک آواز آئے گی، انا انت القلب الحلوب، ہم ہیں نا تیرا دل بہلانے کے لیے. اس وقت اللہ کہے گا آئینہ آئینہ، یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں، وہ کہہ رہا ہے آواز کہاں سے آ رہی، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کانا علی، میں علی ہوں. ادھر سے آواز آئے گی انا محمد، میں محمد ہوں. ادھر سے آواز آئے گی انا فاطمہ، ادھر سے آواز آئے گی انا حسن، ادھر سے آواز آئے گی انا حسین. ہم پانچ ہیں نا تیرا دل بہلانے کے لیے. اس وقت اللہ جس کا چہرہ نہیں مسکرا کے کہے گا میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ تم میرا دل بہلاؤ، تم تو میں ہوں. میں کہہ رہا ہوں تمہارے علاوہ کوئی ہے جو میرا دل بہلائے. تو آواز آئے گی انا الاب الفضل العباس ہے. ہم تیرا دل بہلائیں گے، پھر اس کا دل بہلایا جائے گا، پھر اس کی شان میں قصیدے ہوں گے. توجہ گردان محترمین، پھر سب سے پہلے قصیدہ پڑھیں گے محمد. توجہ گردان محترم، اللہ سامنے ہوگا، محمد قصیدہ پڑھیں گے، کہیں گے انت جل جلالہ من نشانہ، تیری ذات جل جلال ہے، تیری ذات جل شان ہے. وہ مسکرا کے کہے گا کیا خوب میری تعریف کی، انت شان ہی جل جلالہ، یہ تو تو ہے جو مجھے کہہ رہا ہے میری تعریف کرو، میری تعریف کرو، یہ تو تم اپنی تعریف مجھے دے رہے ہو. اتنے میں علی کہیں گے انت جل جلالہ، انت جل شانہ، تو جل جلال ہے، تو جل شان ہے. اس وقت اللہ کہے گا یہ بھی تیری تعریف ہے، میری تعریف. توجہ کر رہے اللہ نے محترم، پانچوں یہی کہیں گے، پھر وہ افسردہ ہو جائے گا کہ میری تعریف تو ہو نہیں رہی، یہ تم اپنی تعریفیں کر رہے ہو، کیونکہ تم نہیں میں ہوں، اور میں نہیں ہوں، تو ہے. پھر معصوم فرماتے ہیں بے حجاب ہی اخت، ایک حجاب اٹھے گا، بے یقدم ہو، ایک بی بی برآمد ہوں گی. یہ پانچوں اس کے ادب میں کھڑے ہوں گے. توجہ، آپ کو مولا کا واسطہ توجہ دی، آپ کا دل نہیں چاہ رہا تو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. پانچوں اس کے ادب میں کھڑے ہوں گے، پانچوں بیک زبان کہیں گے السلام علیکہ یا ملیکۃ اللہ. عرب تو ہوگا نہیں، اس وقت عرب نہیں ہوگا، اس وقت تو اللہ ہوگا نا. سلام ہے ملیکۃ اللہ. ملیکۃ اللہ کون ہے؟ جناب خطیجہ. اب وہ آ کر اللہ کی تعریف کریں گی، جب وہ اللہ کی تعریف کریں گی تو توحید جھومے گی. توجہ نہیں کر رہے،
بہت توجہ کیجئے گا. اب خدیجہ تعریف کریں گی, السلام علیکہ, اے اللہ میں تمہیں سلام کرتی ہوں. لا یحدہ احد لا شریک لہ, اس لیے نہیں کہ تو ایک ہے. میں تیری تعریف اس لیے نہیں کر رہی کہ تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے. میں تیری تعریف اس لیے کرتی ہوں کہ تو کیسا ہے کہ دل بھی نہیں رکھتا اور محمد کو دل میں جگہ بھی دے رکھی ہے. توجہ نہیں کرتے جان محترم, کہ تو دل بھی نہیں رکھتا مگر تو نے محمد کو دل میں جگہ دے رکھی ہے. پھر بھی تعریف کر کے کہیں گی انت وجودی, میں تیری تعریف اس لیے کرتی ہوں کہ تو نے اپنا وجود علی کو بنا رکھا. بے یحسن الانس ہی, میں تیری تعریف اس لیے کرتی ہوں کہ تو حسن میں چھپا ہوا. بے یحد دمہ الحسین, میں تیری تعریف اس لیے کرتی ہوں کہ تیرا خون اور حسین کا خون ایک ہے. یقتلہ ہو, تیرا قتل اور حسین کا قتل, تیرا زخمی ہونا اور حسین کا زخمی ہونا ایک ہے. اتنے میں تھوڑی دیر کے لیے بھی خاموش ہوں گی کہ جناب سیدہ کی آواز آئے گی, یا اماں انا بیتعرفہ, میں رہ گئی. توجہ, یا میرے مولا توجہ کی جگہ, میں رہ گئی. محمد کی تعریف ہو گئی اللہ کی وجہ سے, حسن کی تعریف ہو گئی, حسین کی ہو گئی, علی کی ہو گئی. اس وقت جناب خدیجہ کہیں گی یا تعرف حمدہ لا شریک لہ بعہد لا شریک لہ قل هو اللہ احدہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد انا اعطیناک الکوثر. اے اللہ میں تمہیں اس لیے نہیں پوچھتی کہ تو چاروں کو مانتا ہے, میں اس لیے سلام کرتی ہوں کہ زہرا بھی تجھے مانتی ہے. کہ آیت اللہ خمینی صاحب اپنی کتاب سر الصلاح کے اندر لکھتے ہیں کہ جب اللہ ساری دنیا کو ختم کر دے گا, فنا کر دے گا ساری دنیا کو, کچھ بھی نہیں بچے گا, چاند سورج زمین آسمان سب فنا فرما دیں گا اللہ. قیامت کا منظر ہے, صرف ہو کا عالم ہوگا, ہر طرف ہو ہوگا. جب اکیلا اللہ تنہا رہ جائے گا تو اکیلے میں تنہائی میں اللہ کا دل گھبرائے گا. اس کا دعویٰ ہے کہ آیت اللہ خمینی نے لکھا, پتہ نہیں ہے وہ اور کوئی کتاب ہے یا میرے پاس ہے تو غلط کتاب ہے, اس کے پاس صحیح ہے اللہ جانے. اگر اس نے نہیں کہا تو کم سے کم وہ خود مولوی مقرر ہے, وہ تو بول رہا ہے, شیعہ مقرر ہے, وہ تو خود ذمہ دار ہے اپنے بیان کا, اور اس پہ ساری اس کی قوم سر دھندری ہے, واہ 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 واہ, نعرے حیدری نعرے حیدری. جب اکیلا تنہا رہ جائیں گا اللہ تو اکیلے میں اللہ کا دل گھبرائے گا, تو اللہ آواز دے گا کوئی ہے جو اس تنہائی میں میرا دل بہلائے, کوئی ہے جو میرا اس تنہائی میں دل بہلائے. تو ایک طرف سے آواز آئیں گی انا, میں ہوں. اللہ کہیں گا آئینہ آئینہ, کون ہے کون ہے, کہاں سے آواز آئی, اللہ کو پتہ ہی نہیں آواز کہاں سے آئی. انا آئینہ آئینہ, کہاں ہے کون ہے, کس نے آواز دی. پھر آواز آئے گی انا علی, میں علی ہوں. مطلب سب تو فنا ہو جائیں گا لیکن یہ باقی ہوں گے. پھر ایک طرف سے آواز آئیں گی انا محمد, میں محمد ہوں. پھر ایک کونے سے آواز آئیں گی انا فاطمہ, میں فاطمہ ہوں. پھر ایک کونے سے آواز آئیں گی انا حسن انا حسین. یہ ہم پانچ ہیں نا جو تیرا دل بہلانے کے لیے, ہم تیرا دل بہلائیں گے. تو اللہ فرمائیں گا کہ میں نے تم سے تو کہا ہی نہیں, تم تو میں ہوں, میں تو تم ہوں. نہیں سمجھے آپ, میں تو تم ہو, تم تو میں ہوں, تم میں کوئی فرق میں نے تم سے کہا ہی نہیں. میں نے تو کہا کوئی اور ہے, ہم میرے علاوہ تم تو میں ایک ہی, ہم سب ایک ہی ذات ہیں. میں نے تو کسی غیر کے لیے کہا کہ میرا دل بہلائے کوئی اور ہے. تو پھر ایک طرف سے آواز آئیں گی انا فضل عباس, میں فضل عباس جو حضرت عباس سے علمبردار ہوں. پھر حضرت ختیجہ آئیں گی, بڑی لمبی روایت بیان کی ہوئی, آخری میں حضرت ختیجہ اللہ کا دل بہلائے گی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان سے کہیے کہ آپ کی جو جنگ ہے وہ غلط ہے. آپ کی جنگ کیا ہے, خلافت کے لیے مت لڑیے, آپ خدائی دعوے کے لیے لڑیے, منصب خدائی کے لیے آپ لڑیے ہم سے کہ آپ علی کو خدا کیوں نہیں مانتے, یہ ہم سے کہیے تو ہم اس پہ جواب دیں گے. خلافت کا تو معاملہ بہت چھوٹا ہے بھائی.